بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ میرے چینل کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی دوست احباب جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو میرا چینل دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان سب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام و دعائیں، اور تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے پیشگی عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آج یہ میں جو عمل آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، یہ ایک بہت ہی خطرناک ڈھائیا کا پتلے والا عمل ہے۔ یہ ڈھائیا کا پتلے والا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک تو اس میں مجھے کوئی بھی شخص کمنٹس نہ کیجیے گا، کسی قسم کا بھی، کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس کا سکرین شاٹ دوبارہ بھیج دیں، یا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا۔ جنہیں نہیں سمجھ آ رہی تو نہیں آ رہی، جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں، ذرا سکرین شاٹ اس کا لے کر خود بڑا کر کے دیکھ لیا کریں، مجھے بار بار تنگ مت کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، جو شخص بھی اسے کرنا چاہے اپنے دشمن کے لیے، تو وہ ذرا سوچ سمجھ کر خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے کرے، اور جو بھی کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، گردن گناہ اس کے ذمہ ہوگا، میرے ذمہ کچھ نہیں۔ میرا کام ہے صرف بتانا آپ لوگوں کو، باقی آپ لوگوں کا کام ہے اسے کرنا نہ کرنا، سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس میں اگر نہ حق کسی کے اوپر آپ یا کسی لالچ کی مد میں کسی کے اوپر کریں گے تو زبردست قسم کی رجت کا شکار ہو جائیں گے، اور کوئی بڑے سے بڑا عمل آپ کی اس رجت کو توڑ نہیں سکے گا، اور اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اسے سوچ سمجھ کے کیجیے گا، بار بار سوچیے گا، نہ حق کسی پہ آزمائش کے لیے یا ایسے معمولی سی بات پہ مت کیجیے گا اسے۔ یہ عمل ہے، ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے آپ نے، یہ سکرین کے اوپر ایک پتلا بنا ہوا آ رہا ہے، اسے آپ دیکھیے گا۔ اسے آپ ایک کاغذ پہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے لکھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ صرف یہ آخری منگل یا ہفتہ کے روز، آخری منگل یا ہفتہ کے روز ایسٹ کی طرف یعنی کہ مشرق کی طرف منہ کر کے آپ نے اسے لکھنا ہے۔ منہ کے اندر اپنے منہ میں کالی مرچ یا نیم کی 2-4 پتی منہ میں اپنے رکھ لیں، اور اس کی سیاہی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نوشادر، ہینگ اور نیل، جو کپڑے سفید کپڑوں کو دیا جاتا ہے نیل شائننگ کے لیے، وہ نیل، سوکھا نیل بھی ملتا ہے اور لیکوڈ بھی ملتا ہے، اس میں تھوڑی سی ہینگ ملا لیں، تھوڑا سا اس میں نوشادر ملا لیں، اس سے اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے۔ اور 7 عدد ببول کے کانٹے، ببول یعنی کہ کیکر کے کانٹے، 7 عدد ببول، چاہے پہاڑی ہو چاہے دیسی کیکر ہو، اس کے کانٹے ہوں گے۔ جس مقام پر پتلے میں آپ کو ریڈ کلر کے نشان نظر آ رہے ہیں، ان نشانات پر آپ نے وہ کانٹے پر عمل کو پڑھنا ہے، جو عمل میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، وہ عمل آپ نے پڑھنا ہے اور لگا دینا ہے۔ سب سے پہلا کانٹا لگے گا ماتھے پر، دوسرا کانٹا لگے گا گردن کے مقام پر، تیسرا کانٹا لگے گا دائیں بازو کے شولڈر پر، رائٹ بازو کے شولڈر پر، اور چوتھا کانٹا ہے جن سا 4 کانٹا ہے وہ لیفٹ شولڈر پر یعنی کہ لگے گا، اور 5واں کانٹا وہ لگے گا ناف کے مقام پر، جو گول دائرہ دیا ہوا ہے۔
छठा दाएं पाँव के टुकने पर, और सातवां उल्टे पाँव के टुकने पर, यानी कि बाएं पाँव के टुकने पर लगेगा। अब इसमें अबारत जो लिखी हुई है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो ऊपर लिखी हुई है अबारत, पुतले के साइडों पर जो अबारत लिखी हुई है वो लिखी हुई है, 3 मरतबा लिखा हुआ है ऊपर, हुक्म करदा फरौन दे नाल, हुक्म करदा फरौन दे नाल, हुक्म करदा फरौन दे नाल। फिर साइडों में लिखा हुआ है हारूत और मारूत। पहले आपने पुतला तैयार करना है, फिर आपने ये अल्फाज लिखने हैं, हुक्म करदा फरौन दे नाल, हुक्म करदा फरौन दे नाल, हुक्म करदा फरौन दे नाल। फिर बाजुओं में लिखा हुआ है 64, दोनों बाजुओं में लिखा हुआ है 64, यानी कि 65। अब दाएं शोल्डर के ऊपर लिखा हुआ है 122, यानी कि 122, और दाएं शोल्डर पर लिखा हुआ है 211। इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है 122, और इधर लिखा हुआ है दाईं तरफ 211, और फिर हारूता मारूत, हारूता मारूत ये लिखा जाएगा। अब दाएं और बाएं पाँव में 152 152, दाएं और बाएं पाँव में भी लिखा जाएगा 103 103, ये आपने लिखना है। और सेंटर में जो लिखा हुआ है पेट में, ये लिखा हुआ है अबलीस, ये अलग अलग हरूफों में लिखा हुआ है। अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब ये मोटे कागज़ पर आपने बनाना है ये नक्श, उस स्याही से जो स्याही मैंने आपको बताई है। नीम का कलम चलेगा, या लीमू के दरख्त की कोई शाख लें, उसका कलम बनाएं। अगर वो ये चीज़ें भी नहीं मिलती तो आप काने के कलम से भी लिख सकते हैं, या किसी भी कड़वा या बबूल का कोई दरख्त हो उसकी यानी कि शाख की कलम बनाकर उससे भी लिख सकते हैं इसे। नीचे जो टांगों के दरमियान में लिखा हुआ है नमरूद शदाद फरौन हमान लानत बेशुमार। अब इसके नीचे आपने उसका मतलूब का नाम लिखना है, जिसे आप हलाक करना चाहते हैं या तबाह बर्बाद करना चाहते हैं या ख़राब करना चाहते हैं, जो भी है वो उसका नाम लिखा जाएगा, और इसके नीचे मकसद लिखा जाएगा। किसके नीचे लिखा जाएगा? नमरूद शदाद फरौन हामान लानत बेशुमार फला बिन फला हलाक शवद, या तबाह बर्बाद हो, जो भी मकसद है वो आप अपना लिख देंगे। बाकी सेम जो चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे ही आप इसे लिखेंगे। अब जो 7 कांटे आपने लिए हैं उन कांटों के ऊपर आपने करना क्या है, जो अमल पढ़ा जाएगा वो अमल ये पढ़ा जाएगा, धूला नचे धूला कूदे, धूला नचे धूला कूदे, धूला धूड़ धमावे फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि यहाँ पर नाम लेंगे आप, फ़लाँ बिन फ़लाँ उत्ते मैं धूला छड्डा पट के जड़ गवावे। लफ्ज़ धूला है, आपने दूल्हा नहीं कहना, लफ्ज़ क्या है? धूला। दाल हे दो चश्मी वाओ लाम अलिफ ला, धूला। नचे धूला कूदे, धूला धूड़ धमावे, फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि यहाँ नाम मतलूब का जिसे आप हलाक करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लेंगे। फ़लाँ बिन फ़लाँ उत्ते मैं धूला छड्डा पट के जड़ गवावे। ये हर कांटे पे आपने 41 मरतबा पढ़ना है, और सबसे पहला कांटा आपने माथे पे लगाना है, जो मैंने तरकीब आपको बताई है उस तरीके से इसे लगाना है। अब एक छोटी सी हंडिया लें या कूज़ा लें छोटा सा, जिसे पानी ना लगा हो, इस्तेमाल शुदा ना हो, नया हो, कोरा हो, उसमें आपने नीचे नमक डाल देना है, कम से कम आधा पाव नमक डाल दें। उसके ऊपर ये आपने नक्श रख देना है कांटों समेत लगा हुआ, कांटे आर पार हो जाएं इस नक्श के।
اس کے بعد اوپر آپ نے پھر نقش رکھ دے اپنا نمک ڈال دینا ہے، یعنی کہ سالٹ آپ نے ڈال دینا، جو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے عام، وہ ڈال دینا ہے۔ تھوڑا سا نیل ڈال دینا ہے، ایک ٹکڑا پیاز کا ڈال دینا ہے، تھوڑا سا نشادر ڈال دینا ہے، تھوڑی سی ہینگ ڈال دینی ہے، اور اگر ہو سکے تو دشمن کے پاؤں کی مٹی آپ کو مل جائے کہیں سے، یا اس کا کپڑا مل جائے یا بال مل جائے، وہ بھی اس پتلے کے ساتھ آپ نے رکھ دینا ہے۔ اب اس کوزے کو اوپر آپ نے ڈھکن دینا ہے، ڈھکن دے کر کسی کالے رنگ کے کپڑے سے اسے باندھ دینا ہے۔ باندھنے کے بعد 2 قبروں کے درمیان میں اسے جا کر آپ نے سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے دفن کر دینا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اسے دفن کر دینا ہے۔ اسی روز اول ساتھ میں آپ نے لکھنا ہے، سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے ہفتہ کے روز، یعنی کہ سنیچر سیچرڈے کو، یا منگل ٹیوزڈے کے دن سورج طلوع ہوتے وقت، یہ آخری منگل یا ہفتہ ہو چاند کا مہینے کا، اسی دن آپ نے شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 2 قبروں کے درمیان میں دفن کر دینا اسے۔ 1.5 سال 72 گھنٹے کے اندر، 2.5 دن کے اندر اس کا رزلٹ ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا۔ جب تک اسے وہاں سے نکالیں گے نہیں، وہ دشمن سے دریاب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ایک ہلاکت کا بھی آگے ایک طریقہ ہے، اگر مکمل طور پر اسے 72 گھنٹے میں دنیا سے رخصت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ کچھ ناپاک چیزوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ عمل اور وہ عمل صرف اندرون ملک ہی آپ کے کام کرے گا۔ اگر آپ کہیں کہ آؤٹ آف کنٹری یہ کام کرے گا تو نہیں کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا آپ۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ وہ عمل نہیں ہے جو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب میرے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو پھر وہ پتلے والا عمل دوں گا، جو یہ وہ عمل نہیں ہے، یہ اور عمل دیا ہے میں نے، وہ نہیں ابھی دیا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی رفتار بہت کم ہے، اپنے تک ہی میرے علم محدود رکھتے ہیں، اور آگے نہ شیئر کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، نہ میرے لیے آپ لوگ ورک کر رہے ہیں۔ میں ہی آپ لوگوں کے لیے اتنا ورک کر رہا ہوں، جو اپنے مجربات اور اپنے سینے کے راز آپ لوگوں کے آگے فاش کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا میرے لیے، یہ میں آپ لوگوں سے شکوہ کر رہا ہوں، اور آپ کے منہ پہ میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہے آپ لوگ میرے لیے۔ اور ہاں ایک اور بات ہے، اکثر لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ جی ہمیں شاگرد بنا لیں، شاگرد بنا لیں۔ استادی شاگردی کو پہلے سمجھیں کہ شاگرد کے کیا معنی ہیں اور استاد کے کیا معنی ہیں، پھر یہ بات مجھ سے کیا کریں۔ ایسے استادی شاگردی نہیں ہوتی جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک وائس میسیج کر دیا اور شاگرد جی آپ کا شاگرد ہو رہا ہوں، ایسے شاگرد نہیں ہوتے۔ شاگردوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، استاذہ کے جوتے اٹھانے پڑتے ہیں، بڑے کام استاذہ کے کرنے پڑتے ہیں، استاذہ کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے سوکھے روکھے یعنی کہ باتیں کہ بھی ہم جی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو بھائی کرتے ہو تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے، میرا اس میں فائدہ نہیں ہے، نہیں کریں گے تو مجھے نقصان بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے دیکھنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، نہ ہی مجھے آپ لوگوں سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ نقصان پہنچنے والا ہے۔ آپ لوگوں کا ہی بھلا میں کر رہا ہوں، فائدہ آپ لوگوں کا ہی ہے، میرا فائدہ نہیں ہے اس میں، نہ میرا کوئی نقصان ہے۔ یہ اگر آپ لوگ اسی طرح کرتے رہے کہ جی میں شاگرد ہوں، جس نے شاگرد ہونا ہے، میں نے ایڈریس دیا ہوا ہے اپنا، میرا نمبر ہے، پرسنل نمبر ہے، میرے سے رابطہ کرے، میرے پاس آئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے کے یعنی کہ جیدار ہیں،
استادی شاگردی کرنے والے، صرف باتوں سے استادی شاگردی نہیں ہوتی۔ دعاؤں میں یاد کیجئے گا، اپنا، اپنے گھر والوں کا، تمام اہل خانہ کا، گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔